لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب پریشانی ہے، رزق میں تنگی ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے. اگر واقعی یہ تسبیح صحیح طریقے سے پڑھی جائے، معصومین نے تعلیم فرمایا فجر کی نماز کے بعد 100 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان دنیا میں آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ مشکلات ہیں، دنیا ہے، چاہتے ہیں، خواہشات ہیں. اس کا کیا کرے؟ انسان کس طریقے سے اللہ کی بندگی کرے کہ جب اتنی ساری چیزیں اسے دنیا کی طرف کھینچتی ہیں تو بھی پروردگار قرآن میں پھر ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات، میں نے موت اور حیات کو خلق اس لیے کیا تاکہ میں آزماؤں کہ تم میں سے اچھا عمل کس کا ہے. اور خدا انسان کے اعمال کو پرکھنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے. خود پروردگار کیوں پرکھنا چاہتا ہے؟ کیونکہ بہرحال انسان جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے یہ دنیا تھوڑی دیر کے لیے ہے، مؤقت ہے، گزرگاہ ہے. انسان سفر میں جاتا ہے، سفر کے راستے میں کہیں رکتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے استراحت کرتا ہے، آرام کرتا ہے اور پھر اپنی منزل کی طرف بڑھ جاتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص رستے میں رک کر جس جگہ پر تھوڑی دیر کے لیے رکا ہو اور وہیں پر بولے کہ یہ مجھے جگہ بہت اچھی لگتی ہے، یہاں میرا بہت دل لگ رہا ہے، تو کوئی بھی اس کو یہ مت نہیں کہے گا کہ تم یہیں رک جاؤ. ہر کوئی کہیں گے یہاں سے ہم نے جانا ہے، یہ جگہ تھوڑی دیر کے لیے، یہاں دل نہیں لگانا. دنیا بھی ایسی ہے، دنیا بھی تھوڑی دیر کے لیے ہے. ہمیں لگتا ہے کہ دنیا بہت طولانی ہے، طولانی نہیں ہے. بزرگوں سے پوچھ لیں ان کی زندگی کیسے گزر گئی، ان کو لگے گا کل کی بات ہے. اب زندگی ایسی ہے، جب انسان اٹھائے جائیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ ہم نے تو صرف پلک جھپکنے کے لیے زندگی گزاری تھی. زندگی محدود ہے. اب اس محدود سی زندگی میں انسان اتنا زیادہ دل لگا بیٹھے. خود دیکھیں جب تک معرفت یعنی انسان کو پہچان اور شناخت نہ ہو انسان کوئی بھی کام نہیں کر سکتا. جب تک انسان کے سامنے اس کی کوئی منزل نہ ہو انسان اپنے گھر سے بھی نہیں نکلتا. ہدف ضروری ہے، مقصد ضروری ہے. جوان کے لیے ایک مقصد ہوتا ہے، خوب کالج میں پڑھ رہا ہے، یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، خوب ایک مقصد ہے کہ مجھے یہ تعلیم حاصل کرنی ہے، مجھے یہ پروفیشن حاصل کرنا ہے. خوب یہ مقصد ہے. یہ مقصد نہیں ہے. ابھی کسی جوان سے پوچھو کیا کرتے ہیں، کچھ نہیں کر رہا. کیا کر رہا؟ فارغ ہے. بھائی کیا کرنا ہے زندگی میں؟ پتہ نہیں. تو ایسا شخص تو نہ دنیا میں کسی فائدے میں ہے نہ آخرت میں کسی فائدے میں. خوب جب ہم تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر نکلے، آپ گھر سے باہر نکلے اور آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی کیوں نکلے ہیں آپ، تو آپ بولے مجھے نہیں پتا. میں کہاں جا رہا ہوں مجھے نہیں پتا. کچھ لینے آئے مجھے نہیں پتا. تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے اس کا دماغی توازن ٹھیک. تو جب تھوڑی دیر کے لیے انسان اپنے مقصد کا تعین کرتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی لمبی ظاہری زندگی اس میں بغیر مقصد کی زندگی گزارے؟ مقصد ضروری ہے. اور مقصد کون بتائے گا؟ کوئی بھی نہیں بتا سکتا. وہی جس نے خلق کیا ہے وہی بتائے گا. وہ جو خالق ہے وہ خالق بتائے گا. وہ خالق نے مقصد بتایا بھائی تم نے بندگی کرنی ہے. بندگی کیا ہے؟ عبادت ہے. مصلی میں جا کے بیٹھ جاؤں نہیں. تمہاری پوری زندگی ایسے ہو کہ تم اللہ کے بندے نظر آؤ. اپنی پوری زندگی میں جب کوئی تمہیں دیکھے کہیں پہ بھی ہو، پڑھائی میں ہو، بازار میں ہو، گھر میں ہو، ہر جگہ اللہ کے بندے نظر آؤ. صرف مسجد میں نہیں، صرف امام بارگاہ میں نہیں. اپنی خلوت اور تنہائی میں تم کس کے بندے ہو، اور یہ زیادہ مہم ہے. ایک دوسرے کے سامنے تو انسان پھر حیا کرتا ہے، خیال کرتا ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے. نہیں، حقیقت انسان کی اس کی تنہائی میں ہے. اس کے باطن، اس کا باطن جب کوئی نہیں دیکھ رہا، جب کوئی نہیں دیکھ رہا تو اگر اس کی توجہ خالق کی طرف ہے تو اسے پتا ہے کہ کوئی بھی نہ دیکھے مگر خدا تو دیکھ رہا ہے. خدا دیکھ. اب دو بنی اسرائیل کے بھائیوں کا واقعہ میں اکثر بیان کرتا ہوں. ایک پہاڑوں پہ چلا گیا عبادت کرنے کہ دنیا سے کٹ جاؤں، دنیا چھوڑ دوں، پہاڑوں میں چلا جاؤں، عبادت کروں اور بس اللہ کی عبادت کرتا رہوں. وہ عبادت کرتے کرتے کرامات بھی مل جاتی ہیں انسان کو، چیزیں بھی مل جاتی ہیں.
ایک دن ایک چرواہا بھیڑ بکریوں کو چرواتا پہاڑوں میں چلا گیا. تو اس نے اس سے پوچھا میرا دوسرا بھائی کیسا ہے؟ تو اس نے بولا اس کی بازار میں دکان ہے. تو اس نے کہا کہ جب نیچے واپس جانا تو مجھ سے کچھ لیتے جانا. میں نے کہا ٹھیک ہے. جب میں جانے لگا چرواہے نے تو اس کے بھائی نے جو عبادت کرتا تھا اس نے چھاننی جس میں آپ چائے چاول چھانتے ہیں پانی گر جاتا ہے باقی چیزیں اوپر رہ جاتی ہیں, چھاننی میں پانی ڈالا, پانی نیچے نہیں گرا, پانی وہیں رہ گیا. کرامت تھی. ظاہر ہے انسان اپنے نفس کی عبادت کرے تو ایسا تو ہوتا ہی ہے. انسان 40 دن خلوص سے کوئی کام کرے خدا اس کے وجود سے حکمت جاری کرتا ہے. 40 دن. اللہ اکبر یا رسول اللہ. خلوص ہونا, اخلاص خالص ہونا. خیر یہ پانی لیا اس نے, یہ نیچے چلا گیا. اس نے اس بھائی کو دے دیا کہ بھائی دے دو. اس نے کہا کہ جب تم دوبارہ اوپر جانا تو مجھ سے بھی کچھ لیتے جانا. جب وہ جانے لگا تو اس کو کیا دیا؟ کپاس کے اوپر آگ کے انگارے رکھے. جبکہ کپاس کو آگ جلا دیتی ہے فوراً جلا دیتی, لیکن آگ نے کپاس کو جلایا, وہ اوپر لے کے چلا گیا. اوپر والے بھائی نے دیکھا کہ میں تو یہاں عبادتیں کر کر کے اس مقام پہ پہنچا ہوں, یہ نیچے کیا کر رہا ہے کہ اس کے پاس اتنی کرامت آ گئی ہے. وہ سب اپنا اس نے بستر لپیٹا اور نیچے آ گیا. نیچے پہنچا, بھائی سے پوچھا کہ بھائی کیا ماجرا ہے؟ کہا وقت آنے پہ بتاؤں گا. وقت گزر گیا. دونوں بھائی دکان پہ تھے. اس کی بازار میں دکان تھی. جس کی دکان تھی وہ کہیں چلا گیا کام سے. پیچھے ایک خاتون دکان پہ کچھ خریدنے آئی. وہ جو پہاڑوں سے بھائی آیا تھا وہ دکان پہ تھا. کچھ چیز اس نے مانگنے کے لیے ہاتھ بڑھایا. اس کی نگاہ ہاتھ پہ پڑی اور شیطان نے اسے ورغلایا. نفس بہک گیا, اس کا ہاتھ لگ گیا. جیسے ہی ہاتھ لگا وہ جو چھاننی میں پانی تھا نا وہ گرنا شروع ہو گیا. اور وہ بھائی واپس آیا. اس نے کہا کہ پہاڑوں میں بیٹھ کے عبادت کرنا آسان ہے, بازار میں کھڑا ہو کر توجہ کو خدا کی طرف رکھنا مشکل ہے. وہ جانے کو بندگی یہی ہے. بندگی اگر یہ ہوتی کہ ہم پہاڑوں میں چلے جاتے تو پھر تو سب سے بہترین پہاڑ غار حرا ہے, اور سب سے بہترین شخصیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد. غار حرا میں حضرت جبرائیل آ رہے ہیں, حضرت خدیجہ کھانا لا رہی ہیں. خوب اس سے بہترین جگہ اور کون سی ہو سکتی تھی؟ مگر خدا نے کہا نہیں میرے نبی, قوم میں جاؤ, اقرا پڑھاؤ ان کو, تعلیم دو ان کو. بس جانے والا بہترین زندگی معاشرے کے اندر رہنا ہے, اور کمال یہی ہے کہ سوسائٹی میں رہ کر اپنے آپ کو پاک کرنا ہے, اپنی توجہ کو خدا کی طرف. آدمی 100 رکعت نماز پڑھ لے لیکن اس کی توجہ خدا کی طرف نہ ہو, ساری 100 رکعتوں میں اس کا دھیان دنیا میں ہو, کیا کرے؟ ایک سجدہ انسان آگاہی کے ساتھ کر لے, وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو. اقبال نے فرمایا وہ ایک سجدہ. توجہ چاہیے, توجہ. کیسے توجہ ملے مجھے؟ جب تک میں اس کو پہچانوں گا نہیں. جب آپ کسی کو جانتے ہیں تو اس کے سامنے احترام سے کھڑے ہوتے ہیں. جب آپ کے پاس کوئی شخص آئے, ہو سکتا ہے کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں, اور کسی کو نہ پتا ہو تو بولے گا بھائی مجھے نہیں پتا, میں ان کو نہیں جانتا. خوب انسان جب جانتا ہے تو اس کی معرفت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اب میں اپنے پروردگار کو پہچانتا ہوں کہ نہیں پہچانتا؟
حدیث پیغمبر ہے، فقد عرفا نفسا عرفا ربا، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اب یعنی انسان اپنے آپ کو پہچانے کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میں نے کہاں واپس جانا ہے، میں یہاں کیوں ہوں، دنیا میں میرا کام کیا ہے۔ لیکن دنیا تو ایسے ہی ہے، آپ باہر نکلے بھی سب بھول جاتا ہے انسان، مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھتا ہے انسان کا دل نرم ہوتا ہے، انسان تھوڑی توجہ، باہر نکلتا ہے انسان بھول جاتا ہے۔ دنیا تو ایسی ہے، اور یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اصحاب پیغمبر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہمیں محسوس ہوتا ہے، جب باہر نکلتے ہیں تو بالکل انسان ہے، زندگی ہے، گھر ہے، باہر ہے، خطا نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن بہرحال انسان ہے۔ توجہ انسان کی دنیا کھینچ لیتی ہے، بڑا بڑا شخص کھنچ جاتا ہے دنیا کی طرف۔ خوب یہ کیسے انسان کوشش کرے، کیسے پریکٹس کرے؟ پریکٹس چاہیے۔ ذکر تین طرح کا ذکر ہے ظالموں۔ ایک ذکر زبان سے، لسانی ذکر، جب ہم پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ ذکر ہے۔ درود پڑھتے ہیں، یہ ذکر ہے۔ استغفار کرتے ہیں، یہ ذکر ہے۔ لیکن زبان سے ذکر امپورٹنٹ ہے، ہر ذکر کی بڑی اہمیت ہے۔ ذکر کی بڑی، جو نماز کے بعد ہم تسبیح پڑھتے ہیں، اس کا ثواب پتہ ہے آپ کو کتنا ہے؟ اگر واقعی یہ تسبیح صحیح طریقے سے پڑھی جائے، ایسے نہیں اللہ 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 اللہ، ایسے نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیوں؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ انسان 34 دفعہ جب کہے اللہ سب سے بڑا ہے تو دنیا اس کے آگے چھوٹی ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، خدا تیری ہی حمد و ثنا ہے، تیری ہی حمد و ثنا ہے، تو ہی تعریف کے لائق ہے۔ جب انسان اس کی تعریفیں کرتا ہے تو دنیا کی تعریفیں بھول جاتا ہے۔ سبحان اللہ، منزہ ہے، تیرے علاوہ کوئی ذات نہیں۔ وہ جب یہ انسان آرام سے تسبیح پڑھے، دل کو اتنا سکون ملے گا، اسے آپ کو کسی اور ذکر کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس لیے تو امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تسبیح جو پڑھتے ہیں، تسبیح جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، نماز کے بعد انسان اٹھے نہیں اور اس تسبیح کو پڑھے تو اسے 1000 نوافل کا ثواب ملتا ہے۔ اور ظاہر ہے جب مولا فرما رہے ہیں تو یہ نوافل میرے نہیں ہیں، یہ نوافل مولا کے ہوں گے۔ تو آپ سوچیں، ذکر ہے، زبان سے ذکر کریں، استغفار کریں۔ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب پریشانی ہے، رزق میں تنگی ہے، اولاد کی نہیں ہو رہی ہے۔ خوب ہے، معصومین نے تعلیم فرمایا فجر کی نماز کے بعد 100 دفعہ استغفار پڑھو، استغفر اللہ پڑھو، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، کوئی بھی پڑھو، استغفار کرو۔ استغفار ایسا ذکر ہے کہ جو انسان کو پاک کرتا ہے، پاک۔ دیکھیں کوئی بھی چیز میں آپ ایک بہترین چیز ڈالیں، ایک برتن، اس میں آپ بولیں یہ بہترین شہد ہے، بہترین دودھ ہے، بہترین شربت ہے، لیکن برتن میں نجاست ہو، جو بھی ڈال لیں وہ بھی نجس ہو جائے گا۔ کیوں برتن صاف ہی نہیں ہے۔ تو جب تک یہ باطن صاف نہیں ہوگا، یہ کیسے باقی ذکروں کو اپنے اندر لے گا؟ استغفار، استغفر اللہ۔ تو کیوں استغفار کرنا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ میں تو گناہ کیا ہوگا تو استغفار کرنا، نہیں، یعنی ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم دن میں کتنی کوتاہیاں اور غلطیاں کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتہ چلتا کب کس کا دل دکھا دیا، کب کوئی ایسی بات کہہ دی، کب نگاہیں غلط اڑ گئیں، کب کان نے غلط بات۔ خوب انسان ہے، نہیں پتہ چلتا انسان کو۔ خوب انسان استغفار کرے، صاف کرے اس کو۔ یہ صفائی بہت ضروری ہے۔ آپ داخل نہیں ہو سکتے اس حریم میں جہاں امام ہو بغیر استغفار کے۔ استغفار کر کے جائے انسان، اپنے آپ کو پاکیزہ کرے، استغفر اللہ۔ خوب یہ بھی ذکر ہے لیکن توجہ کے ساتھ۔ استغفار اگر انسان اپنی غلطیوں پہ کرے تو پہلی چیز شرمندگی ہے،
کہ انسان پہلے شرمندہ ہو کہ میں نے غلطی کی ہے، یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، پھر انسان یہ ارادہ کرے کہ میں یہ غلطی دوبارہ نہیں کروں گا، پھر استغفار اس کے اوپر اثر کرتا ہے۔ استغفار صرف زبان سے، اب یہ ذکر ہے، ذکر یہ لسانی ہے۔ دوسرا ذکر قلبی ہے، قلب ذکر کرتا ہے، اور قلب ذکر کرنے کے لیے توجہ خدا کی طرف ہونی چاہیے۔ یہ کہ آیت اللہ غازی فرماتے تھے کہ یہ جو دل ہے یہ والا نہیں، گوشت والا نہیں، جو قلب سلیم ہے وہ قلب ہے، یہ دل صرف خدا کا ہے، اسے کسی اور کو کرائے پہ مت دو، یہ صرف خدا کا ہے۔ ہمارا تو دل ایسا ہے کہ جس میں ہر 1000 منزلیں ہیں، اور 1000 منزلوں میں 1000 کھڑکیاں ہیں، اور ہر کھڑکی میں الگ الگ محبتیں ہیں۔ دنیا ایسی ہے، دنیا دھوکہ ہے۔ ماں باپ محبت کرنا ضروری ہے، لیکن بہرحال اولاد سے محبت ضروری ہے، لیکن کیوں؟ خدا کے لیے۔ ماں باپ سے محبت خدا کے لیے، اولاد سے محبت خدا کے لیے، مخلوقات سے محبت خدا کے لیے۔ اگر تو خدا کے لیے ہے تو زبردست ہے، لیکن اگر خدا کے لیے نہیں ہے تو یہی محبت فتنہ بن جاتی ہے، یہی محبت انسان کو برباد کر دے۔ تو قلب کو پاک کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ باطن پاک نہیں ہوگا جب تک انسان کی توجہ پروردگار۔ کیسے توجہ کروں، کیا کروں؟ وہ فارمولہ ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں، آپ اپنی خلوت میں جب آپ اکیلے ہیں اس وقت کوشش کریں رابطے کو سٹرونگ کریں۔ جب انسان خلوت میں ہو تب انسان اللہ سے رابطہ مضبوط کرے۔ جو اپنی تنہائی میں خدا کے ساتھ رابطہ بنا لے گا نا، خدا اسے اجتماع میں بھی چھوڑے گا نہیں چھوڑے گا۔ جب آپ تنہائی میں ہو کیا کرے؟ وہ تھوڑی سی چیزیں انسان عمل کرے، وہ انسان کوشش کرے خلوت میں قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرے۔ زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا پڑھ، 5 آیتیں پڑھ لیں، 10 آیتیں پڑھ لیں۔ روایات یہ کہتی ہیں اور معصوم فرماتے ہیں کم سے کم 20 آیتیں پڑھنے والا کم سے کم 10 یا 20 آیتیں غافل نہیں ہوگا، کم سے کم۔ ورنہ روایات کہتی ہیں 50 آیتیں ڈیلی پڑھنی چاہیے۔ سارا دن فیس بک، یوٹیوب، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، اسنیپ چیٹ، پتہ نہیں کیا کیا پڑھتا رہتا ہوں میں۔ قرآن پڑھنے میں کیا مشکل ہے؟ کیوں دل نہیں چاہ رہا؟ اصل میں نفس مشکل میں ہے۔ دیکھیں کسی چیز کی طرف کیوں کھنچتا ہوں؟ کوئی چیز اچھی لگتی ہے نا، وہ کھانے کی چیز مثلا، کیوں اندر چاہت پیدا ہوتی ہے؟ کہیں باہر تو نہیں آتی نا، کوئی خوشبو تھوڑی آ رہی ہے، کھانے کی خوشبو بہرحال آتی ہے، لیکن کھانا ایسا تو نہیں کہ آپ کو پکڑ لیتا ہے، نہیں، اندر چاہت پیدا ہوتی ہے۔ کوئی خوشبو اچھی لگتی، کوئی لباس اچھا لگتا ہے، کوئی گاڑی اچھی لگتی ہے، وہ فون اچھا لگ رہا ہے۔ جوانوں کو تو یہی چیزیں اچھی لگتی ہیں نا، وہ یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں، کہاں اچھی؟ اندر سے کھنچتا ہے۔ خوب اندر سے جب میں کھینچوں گا اور اپنی ہر خواہش پہ عمل کروں گا، ہر چیز کو دیکھوں جو دل بول رہا ہے، ہر چیز سنوں جو سن رہا ہے، ہر چیز بولوں بیٹھ کے، جو بھی دل چاہے بول دوں، بغیر روکے بول دوں، بغیر سنبھلے بول دوں، پھر ہوگا کیا؟ نفس مجھے غلام بنا لے گا، مجھے غلام بنا لے گا، پھر یہ میری مرضی نہیں کرے گا، پھر یہ اپنی مرضی کرائے گا۔ قرآن پڑھتے ہوئے لذت کیوں نہیں مل رہی؟ قرآن سنتا ہوں سکون نہیں مل رہا، لذت نہیں مل رہی، کیوں نہیں مل رہی؟ آپ انسٹاگرام پہ بیٹھتے ہیں، یوٹیوب، ٹک ٹاک پہ ریلیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، مجلس سنیں، نوحہ سنیں، اچھی بات ہے، لیکن اور بھی تو کچھ آ رہا ہے نا، سب کچھ تو ہمارے حساب سے تھوڑی آ رہا ہے۔ اگر قرآن کی تلاوت آ جائے، اس کو امتحان کر لیں آج، یقیناً آپ سب بہت اچھے جوان ہیں، بہت اچھے آپ کے قلب ہیں، لیکن امتحان کر لیں کہ قرآن کی تلاوت آ جائے، اور ریل کتنی دیر ہوتی ہے؟ 50 سیکنڈ، 1 منٹ سے زیادہ کی تو ریل، 50 سیکنڈ کیا میں قرآن سنوں گا یا اوپر بڑھا دوں گا؟ یہی پتہ چل جائے گا کہ نفس مریض ہے۔ جو اللہ کے کلام کو
سننے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ کیسے بندہ بنے گا؟ کیسے بندہ بنے گا؟ یہ آج کوئی آپ کو قرآن ڈرا نہیں رہا، کوئی قرآن آپ کو کچھ بھی نہیں کر رہا. قرآن ہے، بہترین آوازوں میں تلاوت ہے، بہترین آواز ہے. نفس ذہن موت زنگ لگ گیا ہے. میں آپ کو نہیں کہہ رہا، خدا نخواستہ برا، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں. زنگ لگ گیا ہے. دنیا اتنی انٹر ہو گئی ہے، اتنی اندر آ گئی ہے کہ اب باہر نکالنا مشکل ہو گیا ہے. اور یہ بغیر بندگی نہیں نکلے گی، توجہ کرنی پڑے گی. یہ دوسرا ذکر. تیسرا ذکر اعضاء و جوارح کا، ہاتھ، آنکھیں، پاؤں، یہ بھی ذکر کرتی ہیں. لیکن جب زبان کا ذکر قلب میں جائے اور قلب سے ذکر باہر آئے تو پھر انسان کا پورا وجود ذکر کرتا ہے. انسان بڑھتا ہے، انسان چل رہا ہے، ذکر ہو رہا ہے. انسان کی نگاہیں ذکر کر رہی ہیں، انسان کی زبان ہر چیز ذکر کر رہی ہے، حالت ذکر میں ہے. اب یہ ذکر کون سا ہے؟ معصوم کے پاس راوی کہتا ہے کہ میں چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے کہا مولا، پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے. میں نے کہا مولا یہ کون سا ذکر ہے جو دلوں کو اطمینان دے رہا ہے؟ امام فرماتے ہیں نحنو ذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر ہیں. جسے امام کی معرفت ہو جائے وہ ہر وقت حال ذکر میں رہتا ہے.